دوستو، پچھلی نشست میں ہم نے فیض صاحب کی اس تقریر کا کچھ حصہ بیان کیا تھا جو انہوں نے ماسکو میں بین الاقوامی لینن امن انعام کی تقریب کے موقع پر اردو میں کی تھی۔ کچھ حصہ تو آپ کے گوش گزار کر دیا تھا، آج وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے جہاں پر سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں، طاقتوں کی بات کر رہے تھے، دوسری طرف کی طاقتوں کی طرف بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ طاقتیں جنہیں بینکوں اور کمپنیوں کی نسبت انسانوں کی جان زیادہ عزیز ہے، جنہیں دوسروں پر حکم چلانے کی بجائے آپس میں ہاتھ بٹانے اور ساتھ مل کر کام کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ سیاست و اخلاق، ادب اور فن، روزمرہ زندگی، غرض کئی محاذوں پر کئی صورتوں میں تعمیر اور تخریب، انسان دوستی اور انسان دشمنی کی یہ چپکلش جاری ہے۔ آزادی پسند اور امن پسند لوگوں کے لیے ان میں سے ہر محاذ اور ہر صورت پر توجہ دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سامراجی اور غیر سامراجی قوتوں کی لازمی کشمکش کے علاوہ بدقسمتی سے بعض ایسے ممالک میں بھی شدید اختلافات موجود ہیں جنہیں حال ہی میں آزادی ملی ہے۔ ایسے اختلافات ہمارے ملک پاکستان اور ہمارے سب سے قریبی ہمسایہ ملک ہندوستان میں بھی موجود ہیں۔ بعض عرب ہمسایہ ممالک میں اور بعض افریقی حکومتوں میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے اختلافات سے وہی طاقتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو امن عالم اور انسانی برادری کی دوستی اور یگانگت کو پسند نہیں کرتی۔ اس لیے صلح پسند اور امن دوست صفوں میں ان اختلافات کے منصفانہ حل پر غور و فکر اور اس حل میں امداد دینا بھی لازم ہے۔ اب سے کچھ دن پہلے جب سوویت فضاؤں کا تازہ کارنامہ ہر طرف دنیا میں گونج رہا تھا تو مجھے بار بار خیال آتا رہا کہ آج کل جب ہم ستاروں کی دنیا میں بیٹھ کر اپنی ہی دنیا کا نظارہ کر سکتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی کمینگیاں، خود غرضیاں، یہ زمین کے چند ٹکڑوں کو بانٹنے کی کوششیں اور انسانوں کی چند ٹولیوں پر اپنا سکہ چلانے کی خواہش کیسی بعید از عقل باتیں ہیں۔ اب جب کہ ساری کائنات کے راستے ہم پر کشادہ ہو گئے ہیں، ساری دنیا کے خزینے انسانی بس میں آ سکتے ہیں، تو کیا انسانوں میں ذی شعور، منصف مزاج اور دیانتدار لوگوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جو سب کو منوا سکے کہ یہ جنگی اڈے سمیٹ لو، یہ بم اور راکٹ توپیں بندوقیں سمندر میں غرق کر دو اور ایک دوسرے پر قبضہ جمانے کی بجائے سب مل کر تسخیر کائنات کی طرف چلو، جہاں جگہ کی کوئی تنگی نہیں، جہاں کسی کو کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، جہاں لامحدود فضائیں ہیں اور ان گنت دنیائیں۔ مجھے یقین ہے کہ سب رکاوٹوں اور مشکلوں کے باوجود ہم لوگ اپنی انسانی برادری سے یہ بات منوا کر رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ انسانیت جس نے اپنے دشمنوں سے آج تک کبھی ہار نہیں کھائی، اب بھی فتح یاب ہو کر رہے گی اور آخر کار جنگ و نفرت اور ظلم و قدرت کی بجائے ہمارے باہمی زندگی کی بنا وہی ٹھہرے گی جس کی تلقین ہم ہمارے پیش رو کرتے آئے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو ابتدائیہ کی صورت میں ان کی تقریر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر ہم اسے غور سے پڑھیں اور توجہ سے سنیں تو ایک ہی پیغام ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ ہے نسل انسانی کے لیے جنگوں کا خاتمہ اور دوستی کا ہاتھ بڑھانا۔ آخر میں جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ سب رکاوٹوں اور مشکلوں کے باوجود ہم لوگ اپنی انسانی برادری سے یہ بات منوا کر ہی رہیں گے، تو یہاں پر ان کا جو اعتماد انسانیت پر نظر آتا ہے وہ یقیناً ان کی مثبت سوچ کا عکاس ہے۔ وہ کتنے امید پرست اور رجت پسند انسان ہیں کہ آج کی دنیا کے ایسے گوناگوں حالات کے باوجود وہ یہ امید کا دیا بجھنے نہیں دے رہے کہ انسان ایک نہ ایک دن اس نتیجے پر ضرور پہنچ جائے گا کہ انسانوں کی زندگی کے تمام جو مسائل ہیں ان کا حل کسی طور پر بھی نہ بندوق میں ہے، نہ بم اور راکٹ میں، نہ ٹینکوں میں ہے، نہ توپوں میں اور نہ ہی جنگوں میں، بلکہ اس کا حل
یہی ہے کہ لامحدود فضاؤں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر تسخیر کائنات کریں، اور پھر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دیں جہاں پر تمام انسانوں کے مساوی حقوق کا لحاظ کیا جائے، احترام کیا جائے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ تقریر پڑھنی ہے تو ان کی جو کتاب دست تہ سنگ ہے وہاں پر یہ موجود ہے، اور اگر آپ لوگ یہ تقریر پڑھ نہیں سکتے، سننا چاہتے ہیں، تو اس سے جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں بھی اس کا ایک حصہ موجود ہے، اور دوسرا حصہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ان کی تقریر ضرور پسند آئے گی۔ جو لوگ بھی فیض احمد فیض کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کو یقیناً یہ حق حاصل ہے کہ وہ ادب اور شائستگی کے ساتھ اس پر اپنے اختلاف رائے پیش کر سکیں، لیکن اگر غیر جانبدار ہو کے سوچا جائے اور دیکھا جائے تو جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ کسی بھی انسان دوست کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری سیریز اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔